الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اگر آج آپ یہ وظیفہ کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چند ہی دن میں کروڑ پتی بنا دے گا۔ آپ کا نصیب چمک اٹھے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق کی دولت عطا فرما دے گا۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اگر اس وظیفے کو کر لیں تو آپ اگر 400 کروڑ بھی مانگیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ کا نصیب اس قدر اچھا ہو جائے گا، اس قدر چمک جائے گا کہ آپ کے رشتہ دار بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے تاکہ تمہارے پورے سال کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے اور آپ ماہ رمضان المبارک میں خوب نیکیاں کر سکیں، اور آپ اس قدر امیر و کبیر بھی ہو جائیں اس وظیفے سے کہ آپ کو پورا سال کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو برسوں کی ادھوری حاجتیں، برسوں کی نامکمل خواہشیں آج چاند کو دیکھ کر اگر یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ تمام کی تمام پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں جس میں یہ وظیفہ کیا جاتا ہے برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اس گھر سے تنگ دستیوں کو دور کر دیتا ہے، اس گھر سے پریشانیوں کا چھٹکارا ہو جاتا ہے، بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب کھول دے گا۔ آپ کے گھر سے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور گھر کے کونے کونے سے نحوستیں اور بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو جائے گی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ میں لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو صرف چند منٹوں کے لیے کریں گے تو اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو فوراً عطا کر دے گا۔ تو ماہ شعبان المعظم میں جس طرح سے آپ نے نیکیاں کی ہیں، جس طرح سے آپ نے اجر کمایا ہے، آپ نے عبادات کی ہیں، اسی طرح سے رمضان المبارک کو بھی آپ نے اسی طرح سے گزارنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، روزے آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنے، اور ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ اگر ان دنوں میں دعائیں مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرما لے گا، کیونکہ جو بھی بدقسمت بندہ ماہ رمضان المبارک میں بھی عبادات کرتا ہے اللہ پاک اس کو دگنا عطا فرماتا ہے، اس کی حاجتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر گھر میں بے روزگاری ہے، بے سکونی ہے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ اگر بدقسمت ہیں، بدبخت ہیں تو اس مہینے میں آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہونے کا نام لیتے، گھر میں بے روزگاری ہے، بے سکونی ہے، تو ان کے لیے یہ بات بہت کہنا ضروری ہے کہ نماز پنجگانہ ادا کیجئے۔ نماز پنجگانہ ادا کریں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تو اللہ پاک ہی بہتر ہے، بہتر نوازنے والا ہے۔ جب آپ اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اللہ آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں بھی آپ نے خوب عبادات کرنی ہے، اپنی قضا نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، اور ادا نمازیں بھی وقت پر ادا کرنی ہیں، اور سونے کے ٹائم پر سوئیے لیکن زیادہ سے زیادہ عبادات کیجیے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آئے آپ نے فوراً یہ عمل کرنا ہے، فوراً باوضو ہو جانا ہے۔ یہ نہیں کہ پورا رمضان آپ کھانے پینے کی تیاریوں میں گزار دیں، یہ وقت جو ابھی آپ کو ملنے والا ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گا۔
تو ان لمحات سے مستفید ہوئیے، اپنے اگلے پچھلے گناہوں کو بخشوا لیجئے، کیونکہ رحمتوں والا مہینہ آ چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ پاک بہت ہی کم لوگوں کو اس مہینے کی برکتیں لوٹنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ تو آج وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آپ کو اپنا عمل جو آج کا ہے وہ بتاؤں گی۔ بزرگان دین کا بتایا ہوا یہ عمل ہے کہ جب بھی رمضان المبارک ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، جب اس کا چاند نظر آتا ہے تو ہر مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، تو جیسے ہی آپ چاند کو دیکھیں تو سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیا کریں، کیونکہ سورہ ملک میں 30 آیات ہیں اور 30 آیات 30 دنوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کا بھی جب چاند نظر آئے تو کوشش کریں کہ سورہ ملک کی تلاوت آپ ضرور کر لیں، کیونکہ اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو ہو جانا ہے، پھر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے باوضو ہونے کے بعد، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سا بھی آسان سا درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آسان سا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے۔ اب آپ نے چاند دیکھا ہے تو ٹھیک، نہیں دیکھا تب بھی چاند دیکھنے کی دعا ضرور پڑھ لیجئے۔ تو آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لی۔ آج کا جو وظیفہ وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ کوثر کو 129 مرتبہ 129 ٹائم 129 بار سورہ کوثر اور 1 مرتبہ سورہ رحمان، یہ دونوں سورتیں آپ نے پڑھ کر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے، آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، کوئی بھی حاجت طلب کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کی تمام دعاؤں کو، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا، اور آپ کے گھروں میں رزق کی برسات کر دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر کوئی میری بہن، بد نصیب بہن، اپنے نصیب کو لے کر رو رہی ہے، پریشان ہے، اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ جو میرے بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بہترین روزگار نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو وہ یہ عمل کریں اور پھر اپنی نوکری کے لیے دعا مانگیں، اللہ پاک ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے گا۔ جنہوں نے کہیں پر کوئی پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے، یا آپ نے کہیں پر کوئی اپلائی کیا ہوا ہے، بیرون ملک جانے کی خواہش ہے، یا پرائز بانڈ وغیرہ خرید رکھا ہے، تو بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت زیادہ لاجواب عمل ہے، خود بھی کریں، آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ اپنے ذاتی مکان کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی عورت اپنے گھر میں سکون کے لیے یہ عمل کرنا چاہتی ہے، تو آپ ضرور اس عمل کو کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہر طرح کے مسائل سے نکال دے گا۔ تو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لے کے مانگیے، آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔